کریڈٹ کارڈ کا جو استعمال ہے نا ضرورت کے وقت جائز ہے، بشرطے کہ سود لگنے سے پہلے بینک کو پیمنٹ کر دی جائے. بلا ضرورت جائز نہیں ہے. ضرورت کے وقت کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ آپ سود نہیں دے رہے، آپ کا ارادہ کیا ہے کہ میں سود لگنے سے پہلے دے دوں گا. بلا ضرورت جائز اس لیے نہیں ہے کہ سود لگنے کا امکان جب ہے اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے تو کیش پہ کیوں نہیں خرید لیتے آپ؟ اور ایگریمنٹ تو سودی ہی ہو جائے گا نا بینک سے. ایگریمنٹ تو یہی ہوتا ہے کہ اس وقت اگر میں نے پیمنٹ نہیں کی تو بینک پینلٹی لگا سکتا ہے. تو اس ایگریمنٹ میں بھی سودی ایگریمنٹ کی بو بہرحال ہے، اگرچہ وہ ایسا پکا ایگریمنٹ نہیں ہے جیسا عام ہوتا ہے کہ اس میں لازمی سود دینا. اس میں اس کا امکان ہے کہ میں اگر وقت پہ دوں گا تو سود نہیں بھی ہوگا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ بین ہے. اگر سود دیں گے وہ تو بالکل ہی کبیرہ گناہ ہے، سود نہیں دیں گے تو بھی بلا ضرورت اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے آپ کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں اور ایگریمنٹ میں سود کا شائبہ بہرحال موجود ہے. کریڈٹ کارڈ کے تعلق سے یاد رکھیے علماء کے دو اقوال ہیں، پہلے رکھ دیتا ہوں. ایک یہ کہ جو اسلامک بینکس کریڈٹ کارڈ ایشو کرتے ہیں تو اس میں کوئی نو ڈاؤٹ ہو تو بالکل یوز کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ نان اسلامک بینک جو کریڈٹ کارڈ ایشو کرتے ہیں اس کے اوپر علماء کی پھر دو رائے ہے. وہ یہ کہ اگر اس کے ایگریمنٹ میں سود نہیں ہوتا ہے تو جائز ہے، اگر سود ہے تو جائز نہیں. سمجھا؟ دو رائے. ایک کہ اگر ایگریمنٹ میں آپ سود دیتے نہیں، صاحب نے کہا نا میں سود دیتا ہی نہیں، اسے پہلے پے کر دیتا ہوں، سود ہے نہیں، لیکن ایگریمنٹ جب ہو رہا ہے اس میں کیا یہ کنڈیشن کلا ہے کہ آپ لیٹ ہو جائے تو سود دینا پڑے گا، تو انہوں نے کہا نہیں لے سکتے. پھر تب بھی مطلب سودی بینکوں سے بھی وہ کریڈٹ کارڈ لیا جا سکتا ہے جس کے اندر ایگریمنٹ نہ ہو سود دینے کا. ٹھیک. اور اس معاملے میں سودی بینکوں کے یہ جو رائے ہے علماء کی، ایک کا قول ہے کہ بالکل نہیں آ سکتا اگر سود کی کنڈیشن ہے، ایک نے کہا کہ اگر وہ سود کی کنڈیشن کے تعلق سے جو بات ہے، ایک علماء کی جماعت کا یہ بھی قول ہے کہ وہ جو کریڈٹ کارڈ آپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لینے کے بعد کنڈیشن تو ہے اس میں، جیسے کہ مجبوری والی شکل آ جائے کہ بہت ساری جگہ کریڈٹ کارڈ کے علاوہ اگر کنڈیشن ہے کریڈٹ کی لیکن آپ کریڈٹ لمٹ سے پہلے دے سکتے ہیں تو بھی آپ کے لیے پھر درست ہے. لیکن یہ بہت کم علماء کا قول ہے، بہت کم علماء کی رائے ہے. مطلب سب سے زیادہ رائے یہ کہ اگر اس کے ایگریمنٹ میں سود ہے تو آپ نہ لیں. سیکنڈ یہ کہ ایگریمنٹ میں سمجھ لینا سود کا لکھا ہوا بھی تو نہ ہو تو لینا چاہیے. دوسری رائے ہے کہ جو ایگریمنٹ میں لکھا ہوا جو لے رہے ہیں اس میں پھر دو رائے لینا چاہیے. اور ایک نے کہا لے سکتے کب؟ جب آپ اس کے لمٹ کے اندر دے سکتے ہو اور کریڈٹ کارڈ کا یوز آپ مجبوراً کر رہے ہو. مطلب جیسا کہ میں جانتا ہوں ابھی تو فی الوقت مسئلہ نہیں رہا، لیکن ایک وقت تھا آج سے 3-4 سال پہلے کہ ایئر لائنس کے اندر کریڈٹ کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں چلتا تھا. آپ ڈیبٹ کارڈ سے ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. آن لائن ٹرانزیکشن جتنے شروع ہوئے صرف کریڈٹ کارڈ سے ہوتا تھا اور بہت سارے بزنس ایسے تھے جس میں اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا. تو یہ مجبوری کی شکلیں ہیں، یاد رکھیے مجبوری کی شکلیں تھی. لیکن آج ڈیبٹ کارڈ بھی ہر جگہ چلتے ہیں، ہر چیز میں چلتے ہیں. سوائے پھر بھی کہیں نہ کہیں کریڈٹ کارڈ کی فوقیت ہی ہوتی ہے چونکہ اس کی گارنٹی بینک لیتا ہے، بیجی ہوتی ہے اس کی وجہ بینک گارنٹی ہوتی ہے، تو لہٰذا دینے والا آرام سے بھیج دیتا ہے چونکہ بینک اس کو دیتا ہے اور بینک کا اس کا معاملہ لینا دینا. ٹھیک. تو لہٰذا اس میں پہلا قول اگر کنڈیشن میں بھی سود ہے دینے کا تو نہیں لے سکتے. دوسرا قول سود میں کنڈیشن اگر ہے تو لے سکتے. کب تک؟ جب تک کہ آپ اس کے لمٹ میں پے کر دیں. یہ ہمارے ملکی جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ اگر کیش لے کے نکلیں گے تو لوٹنے کا اندیشہ ہے، جان جائے گی، مال بھی جائے گا، تو وہ رکھ سکتے ہیں. اور اتنا لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہونا چاہیے کہ سودی صورت کبھی نہ بنے. اب اگر آپ کا ارادہ یہی ہے کہ صرف میں اپنی جان بچانے اور پیسہ بچانے کے لیے کریڈٹ کارڈ یوز کر رہا ہوں اور میں سودی صورت کبھی بھی نہیں بننے دوں گا، تو اس ایگریمنٹ پر سائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس سے بینیفٹ لیں گے اور مطلب سودی معاملے میں جا کے پڑیں گے تو پھر یہ کہ آپ گناہگار ہوں گے. غلط ہے. دیکھیے جو بینک والے ہوتے ہیں، بینک والے لوگ وہ کھاتہ دھارکوں کو عام طور پر دو قسم کے کارڈ ایشو کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ جس کو ATM کارڈ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ. جو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے وہ عام طور پر ہمارے جو پیسے اکاؤنٹ میں ہیں ان پیسوں کو ہم ATM کارڈ کے ذریعے سے جہاں چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. ATM کارڈ جس کو کہا جاتا ہے شاپنگ کرنا ہو ان کو، یا کہیں ATM سینٹر سے ہمیں پیسے نکالنا ہو، جو بھی بہت سارے کاموں میں وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو ATM کارڈ استعمال کرنا جائز ہے، ڈیبٹ کارڈ جس کو کہا جاتا ہے. اب رہ گئی بات کریڈٹ کارڈ کی. دیکھیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کا کیا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں خلاصہ تو یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے علماء نے اجازت نہیں دی ہے، کئی فتاوی اس سلسلے میں موجود ہیں. کیوں جائز نہیں ہے یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے دوستو بزرگوں کہ عام طور پہ بینکیں یہ لالچ تو دیتی ہیں کہ آپ 1 مہینے میں اگر پیسہ بھر دو گے، جو بل آئے گا اس کے مطابق دے دو گے تو آپ کو بیاج نہیں لگے گا. لیکن عام طور پہ بیاج لوگ لگوا ہی لیتے ہیں، وقت پہ پیسے دیتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ فل کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ بھائی میں 1 مہینے کے اندر اس کو کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود وہ چڑھ جاتا ہے بیاج. ایک تو یہ ہے. اور چلو مان لو اگر کوئی فل کانفیڈنٹ اور شیور ہو کہ میں وقت کے اندر پیسے دے دوں گا، اگر شیور بھی ہو تو بھی کریڈٹ کارڈ رکھنا جائز نہیں ہے. مین وجہ جو بڑی وجہ بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب بینک کارڈ ایشو کرتی ہے کریڈٹ کارڈ تو اس کی کنڈیشنز اور ٹرمز کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ وقت پر پیسے نہیں دے پائے تو آپ کو انٹرسٹ لگے گا، پینلٹی لگے گی. اور کسی بھی معاملے میں اگر سود کی شرط، انٹرسٹ کی شرط یا پینلٹی کی شرط لگا دی جاتی ہے نا تو وہ معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے.
اس لیے اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے. یہ مین وجہ ہے. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے, ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنا چاہیے. اور بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جناب کریڈٹ کارڈ اگر ہم استعمال کرتے بھی ہیں تو انٹرسٹ لگنے کا جو ٹائم آتا ہے ہم تو اس سے پہلے پیمنٹ ادا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے شاپنگ کی تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں. جب ہم باقاعدہ شاپنگ کر لیتے ہیں تو اس کا بل 30 دن کے اندر پے کرنا ہوتا ہے. 30 دن تک اگر آپ بل پے کر لیں گے کوئی انٹرسٹ نہیں لگتا. جب کوئی سود نہیں لگ رہا تو پھر کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ تو اب ذرا وہ نقطہ سمجھ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سود کا کھانا, ایک ہوتا ہے سود کا کھلانا, ایک ہوتا ہے سود کی لکھت پڑھت ایگریمنٹ معاہدہ, اور ایک ہوتا ہے سود کے اوپر گواہ بننا. صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکل الربا وکاتبیہ وشاہدیہ, اور ایک روایت میں آتا ہے وقال ہم سواء, فرمایا یہ سب برابر ہیں گناہ کے اندر. اچھا اب اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر, اللہ کی لعنت ہو سود کھلانے والے پر, اور اللہ کی لعنت ہو سود کی لکھت پڑھت ایگریمنٹ اور معاہدہ کرنے والے پر, اور آخر میں فرمایا وہ جو سود کے اوپر گواہ بنتا ہے. اب معاملہ یہ کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں, اگر آپ بر وقت ادائیگی کر بھی دیں تو ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا نہ آپ نے سود کھایا نہ سود کھلایا. لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ تیسری جو کیٹیگری آپ اس کے اندر آ گئے, تیسری کیٹیگری کیا تھا؟ تیسری کیٹیگری یہ تھی کہ ان کریڈٹ کارڈ کے ریلیز کرتے ہوئے ایشو کرتے ہوئے یہ باقاعدہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ میں بر وقت پیسے اور بل ادا کروں گا, اگر میں نے ادا نہ کیا تو پھر میں انٹرسٹ ادا کروں گا. یہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے. چنانچہ آپ ان کی کنڈیشنز پڑھیے اور ان کے تمام ٹرمز آف کنڈیشنز پڑھیں تو اس کے اندر یہی بات فارم کے اندر درج ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 30 دن کے اندر اگر پیسے نہ دیے تو پھر انٹرسٹ ہوگا, تو آپ نے اس کو مانا ہے نا, یہ ایگریمنٹ تو کیا ہے. تو ٹھیک ہے سود کھانے کھلانے کا گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن یہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے وکاتبیہ لکھت پڑھت ایگریمنٹ معاہدہ, اس کا گناہ تو آئے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ جس میں آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے, پیسے نہیں ہیں, بس کسی قسم کا پیسہ نکلے ہی نہیں اور ادائیگی نہ, وہی آپ اختیار کریں. ہاں اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے, ایسے ملک میں آپ پہنچ گئے, کرنسی نہیں ہے, ایئرپورٹ پر انسان پہنچ گیا, کسی مجبوری کے اندر ہے اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی اور شکل اور صورت نہیں, کیش کیری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آج کل کے زمانے کے اندر, تو اب ایسی صورت میں اگر آپ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو پھر ان شرائط کے ساتھ کہ بر وقت آپ ادا کر لیں اور آپ انٹرسٹ لگنے کا ٹائم پیریڈ آنے ہی نہ دیں, اس کی گنجائش ہوگی. یہ بھی کسی مجبوری کی حالت میں, عام حالات میں ڈیبٹ کارڈ ہی استعمال کرنا چاہیے, اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ ہی استعمال کرنا چاہیے. تو جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں, جبکہ ان کو یہ غالب گمان ہو کہ ہم جرمانے تک نہیں پہنچیں گے اور ہم جرمانہ بھی اس کا نہیں دیں گے, اس سے پہلے ہم پیمنٹ کر دیں گے. اور جرمانے کی شرط کیونکہ سب چیزوں میں پائی جاتی ہے, اور چیز خریدنا اگر وہ ضروری بھی ہے اور آپ کے کریڈٹ کارڈ جو ہے نا وہ ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی ایڈوانس نہیں دیتا تو آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہ یہ کہ جس کو ضرورت ہو وہی استعمال کرے. اس میں دیکھیے ایک بات میک شور کر لیجئے, تمام چیزوں کے الگ الگ جواب کے بجائے ان سب کو مجموعی طور پر کہ اگر کہیں پر سود کی آمیزش ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو وہ تمام چیزوں سے آپ پرہیز کریں. یہ یا بینک کارڈ جیسے ہیں, بینک کارڈ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کریڈٹ کارڈ ہے مثلا, ایک ڈیبٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ میں بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ آپ ابھی خرید لیں اور وہ کمپنی پے کر دے گی, پھر اس کے بعد اگر آپ ایک سرٹن ٹائم کے اندر پیمنٹ کر دیتے ہیں تو کوئی سود نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ کا وہ ٹائم آگے بڑھ جاتا ہے, مان لیجئے کارڈ سے آپ آج خریدے اور بینک نے آپ کو 28 دن کی مہلت دی, 28 کے بجائے 29 دن ہو جائیں تو پہلے دن سے سود لگا دیا جائے گا. اور اگر 28 کے اندر آپ پے کریں تو سود نہیں لگے گا. مگر یہ ایک رسکی کام ہے نا کہ بعض اوقات آپ ایک دن بھی آگے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے سود لگ جائے گا. اس کے بجائے جو ڈیبٹ کارڈ ہے بینک وہ بھی دیتا ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کی جتنی رقم ہوگی اسی کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کی وہاں اکاؤنٹ میں رقم نہ ہو تو بینک اس میں آپ کو یہ سہولت نہیں دے گا کہ آپ استعمال کریں, وہ روک دے گا وہیں پر. اس میں آپ کے لیے رسک نہیں ہے. مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرے پیسے خرچ ہو رہے ہیں کیونکہ جو کچھ میرے اکاؤنٹ میں وہ خرچ ہو رہا ہے, اس کے لیے زیادہ تر لوگ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں. اور کریڈٹ کارڈ کا فلسفہ یہی ہے کہ آپ کو سود میں مبتلا کیا جائے. گزارش یہ ہے کہ یہ سارے کاموں میں جو بینک سے متعلق ہیں, چاہے یہ ایشو ہو, کارڈ کا ایشو ہو یا سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ, یہ دونوں میں فرق کیا جاتا ہے. بینک میں عموماً سیونگ میں آپ کو بینک دیتا ہے, اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو بینک عام طور پہ آپ کو سود نہیں دیتا اس پہ, بلکہ الٹا چارج کرتا ہے آپ پر. تو جتنا ممکن ہو سکتا ہے سود سے بچیں, جس میں سود کا شائبہ ہو اس سے پرہیز. I know there are some scholars who say that if you are using a credit card, as long as you see to it you pay within the stipulated time, within the 1 month or 2 month frame, and no interest, that's permitted. I disagree with it. It is totally haram. The moment you take a credit card from a conventional bank, you are signing a document saying that if you do not pay it in time, you will give riba. Signing a document that you will pay riba is also haram. Allah and His Rasul will wage a war against you. So even using a credit card
with the intention that you will not take longer than the time permitted. I know majority of the Muslims living in Western countries, in America, in European countries, in UK, have a credit card from a conventional bank. Majority, unfortunately. I know there are scholars of the Western countries that give permission. It is 100% totally haram. All the major scholars, whether it be Sheikh Uthaymeen, whether it be Sheikh bin Baz, majority have said even having a credit card of conventional bank is haram because you are signing. And who can give guarantee that you will always pay on time? You are a human being. You can make a mistake. If once also you forget to pay on time, it is haram. Allah and the full wage of borrowing is to. Even if you pay on time regularly, only signing a document is haram. So using a credit card of a conventional bank is totally haram. What you can do is you can have a credit card from Islamic bank. If it's Islamic bank, you can have a credit card. The other what you can do is have a debit card. Debit card means the money is already in your account, that you're not signing a document saying that you pay interest. So debit card in a conventional bank is permitted. Credit card in a conventional bank is haram. However, credit card in the Islamic bank is permitted because it works on the Islamic principles, on the Sharia basis. There is no riba involved in this. So the best option is have a credit card in Islamic bank. The second option is have a debit card in a conventional bank which does not attract any interest. But credit card in a conventional bank is haram. It's a major sin. It is equivalent to doing zina with your mother. That's what the Prophet said. It is clearly mentioned in Mustadrak al-Hakim, hadith number 2259, that there are 73 levels of riba. The lowest level is doing zina with your mother. And it's clearly mentioned in the Quran in Surah Baqarah chapter 2, verse number 270 and 279, that if you give up not your demands of riba, take notice of Allah from Allah and His Rasul. So I request all the Muslims in any part of the world, if you have a credit card from any of the conventional banks, please, today itself, if not today, tomorrow, please discontinue it, open an Islamic bank. If you don't have an Islamic bank, convert it into a debit card.